ملتان میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے حسین آگاہی بازار میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن میں غیر قانونی تھڑے مسمار کر دیے گئے 22 سے زائد غیر قانونی دکانیں سیل کر دی گئی ہیں۔ مزید بات کریں گے امجد ملک سے۔ امجد بتائے گا۔ جی بالکل، کمشنر ملتان کی جانب ہدایت پر یہاں پہ ملتان میں آج میٹروپولیٹن کارپوریشن MOR کے زیر نگرانی حسین آگاہی مارکیٹ کے اندر گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے، جس میں غیر قانونی جو سامان ہے اس کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو پتھارے تھے، جو آگے راستے بڑھائے ہوئے تھے انہوں نے جتنے میں تاجروں نے، تو ان کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری دکانیں جو ہیں سیل بھی کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سامان ہے وہ قبضے میں بھی لے لیا گیا ہے۔ اس موقع پہ سیکیورٹی کے بھی اچھے انتظامات کیے گئے تھے، پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔ اس کے ساتھ سول ڈیفنس جو ہے اس نے بھی اس کے اندر حصہ لیا ہے۔ ہمارے سے موجود ہیں اشفاق صاحب جو کہ ڈپٹی MOR ہیں۔ سر بتائیے گا کہاں کہاں پہ آپریشن کیا ہے اور آگے کون کون سی کارروائیاں آپ نے کی؟ یہ ہر ہفتے جاری رہے گا، یہ تسلسل جاری رہے گا، اور اس کے لیے کمشنر صاحب نے اور ہمارے چیف آفیسر اقبال فرید ملک صاحب نے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں۔ ان کی ہدایت پر عمل درآمد کر گئے۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں آپریشن انکروچمنٹ کا ممکن ہی نہیں تھا، یہاں آنا بھی بڑا مشکل درکنار تھا، تو خصوصی طور پہ یہ سول ڈیفنس اور پولیس کی ہیلپ سے یہ آپریشن شروع کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے لوگوں کا گزرنا بڑا مشکل تھا، اب آپ کے سامنے ہے کہ یہاں سے گاڑیاں آرام سے گزر سکتی ہیں۔ بالکل، میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ٹیم کو مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس حوالے سے جو پولیس ہے وہ تعینات کی گئی تھی۔ اصغر خان صاحب آپ بتائیے گا کہ آگے کی کیا پلاننگ ہے، کون کون سے جو علاقے ہیں ان کو وہاں سے ریموو کروانا ہے؟ ہم نے کمشنر صاحب کو بھی بتایا اور DC صاحب کو بھی، AC صاحب کو بھی، کہ یہاں خاص کر اس علاقے میں بھتہ مافیا ایک گروپ ہے جو یہاں جن کی مناپلی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہم یہاں آئے تھے، ہم یہاں کارروائی کر رہے تھے، تو اسی بھتہ مافیا نے ہم پر فائرنگ بھی کی تھی اور ہمارے بندوں کو زد و کوب بھی کیا تھا اور ہمارا ریکارڈ وغیرہ بھی چھین لیا تھا نا، جس کی ہم نے شکایت کی۔ تو AC صاحبہ نے مہربانی کرتے ہوئے ہمیں پولیس بھی آج فراہم کی ہے، سول ڈیفنس بھی فراہم کی ہے۔ تو پولیس سول ڈیفنس یہاں پہ موجود ہے اور جو آپریشن ہے گرینڈ اس وقت جاری ہے۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے۔ امجد ملک آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ میاں والی میں 2 سال میں مکمل ہونے والا کرکٹ سٹیڈیم تاحال مکمل نہیں ہو سکا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو کھیل کے لیے کوئی گراؤنڈ میسر نہیں ہے۔ مزید بات کریں گے اختر مجاز سے۔ اختر بتائے گا۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ میاں والی میں 3 کرکٹ سٹیڈیم بنائے جانے تھے، جن میں کرکٹ سٹیڈیم میاں والی، پپلاں اور تحصیل عیسیٰ خیل۔ میاں والی کا جو کرکٹ سٹیڈیم ہے وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ 4.5 کروڑ روپے اس پہ لاگت آنی تھی اور 2 سال کے عرصہ میں یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو مکمل کیا جانا تھا، لیکن 3.5 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی تحصیل پپلاں کا جو کرکٹ سٹیڈیم ہے تاحال مکمل نہیں ہو سکا۔ یہاں پہ کام روک دیا گیا ہے۔ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ یہ کافی عرصہ گزر گیا ہے، کام رکا ہوا ہے، یہ تکمیل کا کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ حکومت کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک جو ہے وہ اسٹیڈیم نامکمل ہے۔ پچھلی حکومت نے اس پر کام شروع کیا تھا، لیکن جو ہے وہ موجودہ حکومت اس پر کام کرنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ فنڈز نامکمل ہیں، کیا وجہ ہے، کیا صورتحال ہے؟ حالانکہ موجودہ MNA اور MPA صاحبان دونوں حکمران جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک جو ہے وہ اسٹیڈیم نامکمل ہے۔ اسٹیڈیم نامکمل ہے۔ ایک اور نوجوان بھی موجود ہیں، آپ بتائیے گا کیا کہیں گے؟ اسٹیڈیم نامکمل ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس میں سب سے پہلے انتظامیہ کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے جہاں تعاون نہیں کر رہی۔ یہ بہت عرصے سے اسٹیڈیم اسی طرح پڑے، پہلے کچھ کھیل کے قابل تھا، اب تو ایسے ہے اس میں جیسے آپ ایسے کیمرہ مین دکھا سکیں تو بہت سا گند شند ہے۔ پہلے اس میں کچھ کرکٹ سٹیڈیم تاحال مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ بہت شکریہ اختر مجاز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے اسپتال بہاول وکٹوریہ میں سیوریج کا معاملہ حل نہ ہو سکا۔ ENT اور شعبہ جلد کے باہر سیوریج کا پانی جمع ہے۔ پانی کی نکاسی نہ ہونے پر بیماریوں کے پھیلنے کا بھی خطرہ۔ اسی پر مزید بات کریں گے اطہر لاشاری سے۔ اطہر بتائے گا۔ جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے ہاسپٹل بہاول وکٹوریہ کی بات کریں تو ابھی تک سے جو سیوریج کا ایشو ہے وہ بڑے طویل عرصے سے چل رہا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں حل بھی ہو گئی ہیں، لیکن اس وقت بھی ENT وارڈ کی بات کریں تو اس کے سامنے سیوریج کا پانی ابھی تک بھی جمع ہوتا ہے، جس سے مریضوں کو اور عملے کو بھی کافی مسائل ہوتے ہیں۔ ترجمان بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل ڈاکٹر اسلم ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر کیا ایشو ہے، کیوں نہیں حل ہو رہا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، یہ سیوریج کا مسئلہ ہے اور وہ BVH کا نہیں ہے، وہ کارپوریشن کی وجہ سے ہمیں مسئلہ ہوتا ہے۔
کیونکہ ہمارے پاس ایک مین پوائنٹ ہے جہاں پہ یہ پانی جو سیوریج کا اکٹھا ہوتا ہے وہاں سے ہم پمپ چلاتے ہیں، پھر وہ کارپوریشن کی مین لائن میں جاتا ہے، پھر وہ ان کے مین جو ان کا سٹوریج ہے وہاں پہ اس کو ڈسپوز آف ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے چلاتے ہیں تو ان کی وہ لائن جو وہ فالٹی ہے، وہ ڈیفیکٹیو ہے، تو اس کی وجہ سے میڈیکل اسٹوروں کے سامنے پانی نکال آتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ہمیں جو ہے نا وہ چلانے نہیں دیتے، انہیں اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں، اور کبھی کبھی وہ پیچھے وہ لائن بھی بند کر دیتے ہیں۔ اگر زیادہ ہم یہ کریں، زبردستی کریں، تو پھر وہ پیچھے سے لائن بند کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے ان کے ساتھ وہ کیا ہوا تھا، اس وجہ سے تھوڑا سا ہمیں پرابلم ہوتا ہے۔ تو ہم ویسے کوشش کرتے ہیں کہ بھی وہ پرابلم سالو ہو جائے، لیکن اگر جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا کارپوریشن جو ہے نا ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم ہو رہا ہے۔ سر، اس کا کوئی آگے حل کہ یا ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا؟ گورنمنٹ کو لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آلٹرنیٹ لائن ہم آپ کو ڈال کے دیں گے، اس کے لیے ابھی فنڈز اویلیبل نہیں ہیں، جب آ جائیں گے بن جائے گی تو انشاءاللہ یہ مستقل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ مستقل مسئلہ حل ہوگا جب فنڈز آئیں گے۔ اور یہ بتا دیں کہ پچھلے کارپوریشن کو درخواست دے دی گئی ہے۔ ترلا شاری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بہاولپور میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا احسن اقدام، موبائل دودھ لیبارٹری میں جدید لیکوڈ سکین مشینوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسپیشل موبائل ملک ٹیسٹنگ لیبز کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں مقامی ایم پی اے ڈی سی بہاولپور احسن علی جمالی، ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز حافظ عدنان اور اے ڈی لائسنسنگ عدنان شریف کی شرکت۔ دودھ لیبارٹری سے شہر میں داخل ہونے والے گوالوں کو اکٹھا کیا، دودھ چیک کر کے شہر میں داخل ہونے دیا جائے گا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ خوراک میں جعل سازی اور ملاوٹ کرنے والوں کے لیے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بہاولپور میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا احسن اقدام، موبائل دودھ لیبارٹری میں جدید لیکٹو سکین مشینوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسپیشل موبائل ملک ٹیسٹنگ لیبز کا بھی افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں مقامی ایم پی اے ڈی سی بہاولپور احسن علی جمالی، ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز حافظ عدنان اور اے ڈی لائسنسنگ عدنان شریف نے شرکت کی۔ ملتان میں حضرت سید ولی محمد شاہ المعروف چادر والی سرکار کے 35ویں عرس کے موقع پر شیخ العارفین کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ملتان کے ہیں، جہاں پر حضرت سید ولی محمد شاہ المعروف چادر والی سرکار کے 35ویں عرس کے موقع پر شہریوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور شیخ العارفین کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کانفرنس کے یہ مناظر ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زائرین کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، کانفرنس کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ملتان میں حضرت سید ولی محمد شاہ المعروف چادر والی سرکار کے 35ویں عرس کے یہ مناظر ہیں، جہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ زائرین کی ایک بڑی تعداد دور دراز سے یہاں پر آئی ہوئی ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ شیخ العارفین کانفرنس کا انعقاد اس وقت جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ملتان کے یہ مناظر ہیں جہاں پر حضرت سید ولی محمد شاہ المعروف چادر والی سرکار کے 35ویں عرس کے موقع پر شیخ العارفین کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کھیل کے میدان سے آپ کو بتاتے ہیں ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں T20 میچز کا انعقاد آج پھر ہوگی۔ چوکوں چھکوں کی بہار، بلوچستان کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ، سندھ کی ٹیم بھی جیتنے کے لیے پرعزم ہے۔ ناردرن اور جنوبی پنجاب میں بھی ٹاکرا ہوگا۔ ملتان کے نوجوان پرجوش ہیں، کہتے ہیں اسٹیڈیم میں میچ نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا، گھر اپنوں کے ساتھ میچ دیکھیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، اسی پر مزید بات کرتے ہیں مقصود چوہان سے۔ مقصود بتائے گا۔ جی بالکل، نیشنل T20 کپ کا آج دوسرا روز ہے اور آج کے روز بھی 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ بلوچستان اور سندھ کے مابین کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا میچ ناردرن پنجاب اور صدرن پنجاب کے مابین کھیلا جائے گا۔ بات کی جائے اگر پہلے میچ کی تو بلوچستان اور سندھ کے بلوچستان کی جو قیادت ہے تو وہ حارث سہیل کر رہے ہیں، جبکہ سندھ کی قیادت جو ہے سرفراز احمد کر رہے ہیں۔ دونوں ہی مایہ ناز پاکستان کے پلیئر ہیں اور پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں، پاکستان کے انٹرنیشنل میچز بھی کھیل چکے ہیں اور بہت اچھا ایک مارکا ہے جو آج ملتان اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور جس کے لیے شائقین کی جو ہے وہ نہیں آ سکیں گے۔ شائقین کا یہاں پہ آنا ممنوع کر دیا گیا ہے، کرونا SOPs کے تحت شائقین یہاں پہ نہیں آ سکیں گے۔ اگر بات کی جائے گزشتہ روز کے 2 میچز کی تو کل سینٹرل پنجاب بہت اچھا کھیلی اور انہوں نے صدرن پنجاب سے فتح حاصل کی۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں خیبر پختونخوا کی، خیبر پختونخوا دفاعی چیمپئن رہ چکی ہے، وہ اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنے کے لیے کل میدان میں اتری، لیکن بدقسمتی سے کل وہ میچ نہیں جیت سکے، جس کی باعث جو ہے ناردرن
نادرن پنجاب کو فتح حاصل ہوئی. آج کا میچ بھی اسی طریقے سے دیکھنے والا ہوگا, کانٹے دار میچز ہوں گے, دونوں میچز کانٹے دار ہوں گے, دیکھنے والے ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کانٹے دار میچز ہوں گے. بہت شکریہ محمد مقصود, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ڈائریکٹر جنرل پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی ملتان کا صلاح الدین ڈوگر پارک کا دورہ کیا گیا ہے. اسی بارے میں مزید ہمیں بتا رہے ہیں علی ریاض. علی بتائے گا. پی ایچ اے ملتان کی جانب سے جو مختلف پارکوں کے ٹھیکے دیے گئے تھے, تو اسی کے تحت پارکوں میں جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ جاری ہے. سلسلے میں ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے ڈاکٹر عابد ملک صاحب نے یہاں پر آج جو ہے ملتان کے دھوبی گھاٹ پارک کے ساتھ ساتھ وزٹ کرنے, اور اس وقت تو موجود ہیں ملتان کے صلاح الدین ڈوگر پارک میں, اور یہاں پر جو تمام تر کام جاری ہے اس کا انہوں نے جائزہ لیا ہے. کیونکہ یہاں پر جو 80 لاکھ کے قریب جو ٹھیکہ دیا گیا تھا, جس کے متعلق یہاں پر نئے گزیبوز بنائے جانے تھے, ٹریکس بنائے جانے تھے, جو مسنگ فیسلٹیز تھی یہاں پر وہ پبلک کو دیے جانے تھے, تو اس حوالے سے 3 ماہ قبل اس کا ٹھیکہ ہوا تھا جون میں. تو اب اس کی کنسٹرکشن کام جاری ہے. کام کہاں تک پہنچا ہے اور کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا, یہ تفصیلات جانتے ہیں. ڈی جی صاحب سے سر میں سب موجود ہیں. سر, کیا کہنا چاہیں گے, کب تک اس پارک کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا اور لوگوں کو یہ تفریح کے لیے کھول دیا جائے گا؟ جیسے کہ یہ پارک کا ایک رینوویشن اپ گریڈیشن کا کام ہے. فیسلٹیز پہلے موجود تھی, لیکن جو مسنگ فیسلٹیز تھی ان کو ایڈ آن کرنا ہے یہاں پہ. تو اس میں سب سے مین چیز یہ تھی کہ جاگنگ ٹریک بہت چھوٹا تھا, پلس اس کا اپ ٹو دی مارک نہیں تھا. تو ایک تو اس کا جاگنگ ٹریک ہم 8 فٹ کا کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں, وہ پہلے 5-6 فٹ کا تھا. سیکنڈلی اس کو ہم ایجنگ جو ہے اینٹوں شیٹوں برکس کا پہلے ہوا کرتی تھی, تو وہ ہم ایجنگ پراپر ایک کنکریٹ کی وہ اس کے ساتھ لگائیں گے. تو یہ فیسلٹی انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ جی 15-20 دن میں یہ جاگنگ فیسلٹی جو ہے یہ لوگوں کے لیے کھول دی جائے فرسٹ ٹائم میں. سیکنڈلی یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ گزیبوز ہیں, یہ وضو خانہ ہے یا باقی چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جو, تو ویسے تو کمپلیشن ٹائم اس کا مارچ ہے, لیکن ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ اس کو جنوری تک ہم کمپلیٹ کر کے تو لوگوں کے لیے ایک یہ فیسلٹی ہے کھول دی جائے. جی, جنوری میں کمپلیٹ ہو جائے گا, جبکہ اس کا جو ٹائم درخت لگانے کا کام جاری ہے. علی ریاض, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر ریونیو عوامی خدمت کچہری کا سلسلہ جاری ہے. مزید بات کریں گے رضا ملک سے. رضا بتائے گا. پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت پر جو ریونیو کی عوامی خدمت کھلی کچہریاں ہیں ان کے انعقاد کا جو سلسلہ ہے شروع کر دیا گیا ہے. ہر مہینے کی 1 تاریخ کو اس حوالے سے مقرر کیا گیا ہے, جہاں تمام ضلع کا جو ہے وہ ریونیو سٹاف ایک چھت کے تلے میسر ہوگا, تاکہ جو لوگوں کے ریونیو سے متعلقہ دیرینہ مسائل ہیں وہ فوری بنیادوں پر حل ہو سکے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ملتان طیب خان, جو اس تمام ایکٹیویٹی کی سربراہی کریں. سر, ریونیو ضلع میں آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, موجود ہیں, پٹواری صاحبان بھی نظر آ رہے ہیں. کتنے کو سائلین آئے ہیں, کتنا کو فائدہ ہوگا اور کس طریقے سے جو ہے اس کے نتائج مرتب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق ہم نے عوامی ریونیو کچہری لگا دی ہے. آج یہ پورے پنجاب میں آج اس کا فرسٹ ڈے ہے. ہماری جو کچہریز ہیں یہ ملتان ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ بھی لگائی جا رہی ہے. اس کے بعد ہم تحصیل آفس شجاع آباد بھی لگائی جا رہی ہے اور تحصیل آفس جلال پور پیر والا بھی لگائی جا رہی ہے. اس میں ہم نے 8 کاؤنٹرز بنائے ہیں, جس میں محکمہ مال کا جس طرح کا بھی کوئی بھی کسی کا کام ہے, بے شک اس کی رجسٹری ہو, اس کا کوئی انتقال اس کا نہ ہو رہا ہو, اس کا کوئی ویپن سے متعلق کوئی ایشو ہو, اس کا کوئی ڈومیسائل سے متعلق ایشو ہو, غرض کے جس طرح کا بھی کوئی ایشو ہے اس کا, چاہے کمپیوٹر سینٹر سے ہو, سب ریپس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پٹواری یہاں پہ موجود ہیں, ہمارے پورا ہمارے نائب تحصیلدار اے سی صاحبان, ہم سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں. سب رجسٹرار آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ آ رہے ہیں, الحمدللہ بڑا اچھا رسپانس ہے, لوگ آ رہے ہیں. اور یہ آپ اس کو ایک 1 ونڈو آپریشن سمجھیے, اور اس پیٹرن کے اوپر ہم آج ان کے ایشوز کو ریزالو کر رہے ہیں. اور تقریباً کوئی 200 لوگ صبح سے اب تک آ چکے ہیں. ان کے مختلف قسم کے ایشوز تھے, کسی کی فرض جاری ہونی تھی, کسی کے ریکارڈ کا ایشو تھا, وہ ہم کرتے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ایشوز کو ریزالو کرتے جا رہے ہیں. جی بالکل, سائلین کے مسائل سنے جا رہے ہیں. رضا ملک, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. رخ کرتے ہیں سرگودا میں بھی کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے. مزید ہمیں بتا رہے ہیں بیورو چیف سرگودا فصیح اللہ. فصیح بتائے گا. آج بالکل ضلع سرگودا میں آج ریونیو مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے, جس میں ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ نے شہری کے مسائل سنے. اس موقع پر اے ڈی سی آر شاہ رخ نیازی سمیت اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر متعلقہ افسران شریک ہوئے. اس حوالے سے میرے ساتھ ڈپٹی کمشنر موجود ہیں, ان سے بات کریں گے کتنی مستفید جو ہے یہ کھلی کچہری ثابت ہوئی ہے. آج پہلا دن تھا اس کا, ہم نے بڑے شارٹ نوٹس کے اوپر اس کا انعقاد کیا اور تمام پنجاب کے اندر سے کیا گیا. ضلع بھر میں 7 تحصیلیں ہیں ہماری سرگودا میں, تمام تحصیلوں کے اندر بھی اس کو ارینج کیا گیا. جو کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے اس پہ ڈیفینیٹلی شکایات زیادہ ہوتی ہیں, اس پہ زیادہ کام ہوتا ہے,
और तहसील सरगोदा हमारी कोई 60% जो है वो है पूरे ज़िले की, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोगों का इन्फ्लक्स है, तो उसमें काफ़ी मुफीद साबित हुई अभी तक जितना हमने देखा है। इसमें मौके के ऊपर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, उसमें रजिस्ट्री है, उसमें रजिस्ट्री का अमल दरामद है, किसी का इंतकाल अगर होना है या अगर उसके अंदर कोई रिकॉर्ड के अंदर दुरुस्ती है, कोई 8 मुख्तलिफ तरह की जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। तमाम जो सेटअप है कंप्यूटर का और जितनी इंटरनेट की कनेक्टिविटी है और प्रिंटर वगैरह सारा कुछ वो मौके के ऊपर अरेंज है इस वक्त, और इसके अंदर कोई ऐसी वो बात नहीं है कि जिसके अंदर लोगों को पटवारी के पास भेजा जाए। रेवेन्यू स्टाफ भी यहाँ मौके पे ही मौजूद है और हत्तुल वसा कोशिश ही की जाती है कि मौके पे इनका मसला हल किया जाए। अच्छा सर, ये बताइए, कोशिश की जा रही है मौके पर लोगों के मसले हल किया जाए। ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रहीमिया खान में भी रेवेन्यू खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, मजीद हमें बता रहे हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। आसिम बताएगा। खिदमत कचहरी का इनेकाद रहीमिया खान जिम्नाजियम में किया गया, जिसमें तमाम महकमों के ऑफिसर इसमें शरीक हैं। साइलिन आ रहे हैं, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर जहांगीर हुसैन लाबर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, अवामी खिदमत जो कचहरी है इसका इनेकाद किया जा रहा है, हर माह की पहली तारीख को ये इनेकाद किया जाएगा, तो कैसे आप समझते हैं इससे आवाम को कोई फ़ायदा भी होगा? क्योंकि आवाम साइलिन यहाँ पर आते पहले कोविड-19 की वजह से साइलिन कोई आने पर पाबंदी थी, अब कोविड-19 पर जैसे ही बेहतरी हुई है तो इस तरह की खुली कचहरी का इनेकाद दोबारा शुरू हो गया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो खुली कचहरी है ये जी SMBR साहब का और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ये इनिशिएटिव है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शन पे आज हमने लगाई है। इसमें हर माह जैसे आपने बताया कि पहली तारीख को ये खुली कचहरी लगा करेगी, जिसमें मकसद ये है कि रेवेन्यू से रिलेटेड, पटवार से रिलेटेड जितने मामलात हैं वो एक छत के नीचे हल हो जाएं। इसलिए इसमें हमने राजा रिकॉर्ड सेंटर का काउंटर लगाया हुआ है, रजिस्ट्री ब्रांच का भी काउंटर लगाया हुआ है। हमारे तमाम पटवारी आज तहसील रहीमिया खान के वो भी यहाँ मौजूद है, तमाम कानगो, तमाम रेवेन्यू अफसर एक ही छत के नीचे मौजूद है। इसी तरह की जो कचहरी है वो हर तहसील में लगी हुई है आज, और वहाँ पर उनके तमाम पटवारी और रेवेन्यू स्टाफ एक ही छत के नीचे मौजूद है। मकसद ये है कि अगर किसी को कोई पटवारी या रेवेन्यू फील्ड का कोई अमला तंग कर रहा है या मिलता नहीं है तो उनको आज उनको एक्सेस करने में आसानी हो और उनके जो ऐसा कोई काम है जो फ़ौरन हल हो सकता है तो वो फ़ौरन हो जाए। और अगर कोई ऐसा काम होगा जिसमें कुछ डिले है या उसमें रिपोर्टिंग की या मौके की विज़िट करने की ज़रूरत है तो भी वो फ़ौरन वो उस बंदे तक यानी कि पटवारी तक या गिरदावर तक फ़ौरन पहुंच सकता है और हम उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि विदिन 2 डेज़ 3 डेज़ या एक हफ़्ता वो अपनी रिपोर्ट हमें या मुतल्लिका AC को जमा कराएं। तो इससे आवाम की काफ़ी जो मसाइल हल होंगे। इसके अलावा हमारे पास डोमिसाइल का काउंटर भी है, डोमिसाइल भी अभी बन के अभी लोगों को फ़ौरन ही दिए जा रहे हैं। रजिस्ट्रियाँ भी अभी कुछ हुई हैं, वो भी फ़ौरन ही हो गए, इंतकालात दर्ज हो रहे हैं, फरदात लोगों को दिए जा रहे हैं। तो जिस हद तक पॉसिबल हो सकता है हम लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। साइलिन के मसाइल हल किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फोर्टाबास का रुख करते हैं। फोर्टाबास में भी महकमा रेवेन्यू से परेशान हाल लोगों के मसाइल सुनने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। मजीद हमें बता रहे हैं नौमान सईद। नौमान बताएगा। महकमा रेवेन्यू से परेशान हाल लोगों के मसाइल सुनने के लिए जो महकमा माल की जानिब से जो है म्यूनसिपल कमेटी के सब्जाजार में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। यहाँ पर मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर फोर्टाबास मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि ये जो खुली कचहरी है तो यहाँ पर जो है दूर दूर से साइलिन आएंगे, क्या उनके मसाइल सुने जाएंगे और ये कब कब लगाई जाएगी खुली कचहरी? जी बिल्कुल, तहसील फोर्टाबास में भी पंजाब भर की तरह हमारे वज़ीर आला के हुक्म के मुताबिक यहाँ पे खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। इस खुली कचहरी का पर्पज़ ये है कि अवाम उन्नास जो यहाँ पे आ रहे हैं उनके जितने मसाइल हैं उनको एक वन प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जहाँ पे वो आएँ और अपने मसाइल का हल करें। इसमें हमारे रेवेन्यू के मुख्तलिफ काउंटर मौजूद हैं, रजिस्ट्रेशन ब्रांच का काउंटर मौजूद है, राजी रिकॉर्ड सेंटर का काउंटर मौजूद है और इसके अलावा डोमिसाइल का ऑफिस भी हमने यहाँ पे मुंतकिल किया हुआ है। ये खुली कचहरी हर महीने के पहले वर्किंग डे में लगा करेगी और ये पंजाब भर की तरह फोर्टाबास में भी हो रही है। जहाँ तक अवामन नास के मसाइल का इशू है तो डेफिनेटली इसका पर्पज़ ही यही है कि कोई बंदा यहाँ पे आता है तो उसे मुख्तलिफ ऑफिसेज़ के चक्कर ना लगाने पड़े। हमारे यहाँ पे तमाम तर रेवेन्यू स्टाफ मौजूद है, म्यूनसिपल कमेटी का अमला मौजूद है, मैं यहाँ पे खुद मौजूद हूँ। तो किसी भी साइल का जो भी इशू होता है वो मौके पे ही उसको हल किया जा रहा है, उसको रिजॉल्व किया जा रहा है। मसाइल को हल किया जा रहा है। नौमान सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मियां चन्नू में भी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। मजीद हमें बता रहे हैं फ़खर जमान। फ़खर बताएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियाँ चन्नू अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर, जहाँ पर हुकूमत पंजाब की हदायत पर रेवेन्यू खिदमत अवामी खिदमत कचहरी जो है खुली कचहरी लगा दी गई है, जिसमें रेवेन्यू से मुतल्लिक अफराद के जो है वो मसाइल सुने जाएंगे और उनको फौरी तौर पर हल भी किया जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान नदीम भट्टी साहब। सर बताइएगा, इस खुली कचहरी के हवाले से क्या है और लोगों के मसाइल को कहाँ तक हल किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हुकूमत पंजाब और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत पर ये यहाँ पर अवामी खिदमत कचहरी का जो इनकाद किया गया है अराजी रिकॉर्ड सेंटर मियाँ चन्नू पे, जिसमें तमाम जो लोग हैं वो तशरीफ़ ला सकते हैं। उनके रेवेन्यू से मुतल्लिक़ जितनी तरह के भी मसाइल हैं, चाहे वो फ़र्द का इजरा है, रजिस्ट्री है, इंतकालात हैं, रेवेन्यू से मुतल्लिक़ तमाम तर मामलात के हल के लिए तशरीफ़ ला सकते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अब तक तकरीबन 100 से ज़ायद जो हैं वो साइलिन यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, जिनके मसाइल चंद मिनटों में जो है उनको हल किया गया है। यहाँ पर पूरा तहसील का रेवेन्यू स्टाफ, तहसीलदार साहब, हमारे नायब तहसीलदारान, हमारे सर्विस सेंटर इंचार्ज, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स, हमारे लैंड रिकॉर्ड का तमाम अमला मौजूद है और रिकॉर्ड सारा यहाँ पर मौजूद है। जो भी यहाँ पर साइल तशरीफ़ ला रहे हैं उनका फौरी मसाइल जो उनको हल किया जा रहा है। फौरी मसाइल हल किए जा रहे हैं। फखर समान आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। राजनपुर का रुख करते हैं, वहाँ पर भी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। मजीद हमें बता रहे हैं खुरम भुट्टा। खुरम बताएगा। बिल्कुल, रेवेन्यू से मुतल्लिक शहरियों को और ख़ास तौर पर किसानों को जितने भी मसाइल हैं उसके फौरी हल के लिए आज तहसील में जो है एक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर राजनपुर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। सर, जानना चाहूँगा ज़्यादातर किस किस्म के मसाइल सामने आ रहे हैं और उन पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए जी, ये आज की जो खुली कचहरी है ये कुलियतन जो है रेवेन्यू रिलेटेड है। तो इसमें हमारा बुनियादी इकट्ठे होने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक जनाब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की खुसूसी हिदायत के मुताबिक हर महीने का पहला वर्किंग डे पे ये खुली कचहरी होगी, जिसमें रेवेन्यू के मुतल्लिका तमाम मामलात के हवाले से तमाम हरारकी इकट्ठी होगी। इसी तरह का इज्तिमा हमारी तहसीलों में भी हो रहा है और जिसमें लोग आ रहे हैं, अपने अपने मसाइल बता रहे हैं और उनको हम उसके मुताबिक जो है मुख्तलिफ डेस्क आप देख रहे हैं बने हुए हैं, जहाँ स्टाफ एलोकेटेड है वो उनको इस हवाले से अवेयरनेस भी देता है, उनके मामला भी ठीक करता है। जी बिल्कुल, ना सिर्फ किसानों मामलात हल किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लिया का रुख करते हैं। लिया में भी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, मजीद बता रहे हैं जाहिद सरफराज। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर जो है आज लिया के अंदर भी शहरियों के रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस खुली कचहरी की सदारत जो है डिप्टी कमिश्नर लिया आसफा ज़िया, ADCR मियां फ़याज़ नदीम, असिस्टेंट कमिश्नर लिया न्याज़ मुग़ल और दीगर जो अफसरान थे, रेवेन्यू अफसरान थे, उन्होंने यहाँ पर शिरकत की और आने वाले जो साइलिन थे उनके मसाइल के हल के हवाले से दरखास्तों पर समाअत की। डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करते हैं। सर, आज की खुली कचहरी के हवाले से बताइएगा, इसका क्या मकसद है? सर जी, ये एक नया इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है और जनाब वज़ीर आला पंजाब साहब के हुक्म पर और SMBR साहब के हुक्म पर यह आज से शुरू किया गया है। हर महीने की 1 तारीख को एक ही छत के तले पटवारी से लेकर DC तक ये तमाम एक जगह बैठेंगे और इसमें लैंड रिकॉर्ड का राजी सेंटर्स का अमला भी होगा, ADCR साहब, AC साहिबान भी होंगे और यहाँ पे लोगों को समाअत किया जाएगा और वन विंडो ऑपरेशन की एक शक्ल हो जाएगी कि खुली कचहरी भी होगी, हर कोई आसानी से अंदर आ सकता है, बात उसकी सुनी जाएगी और वहीं पर उसका काम जो है, क्योंकि पटवारी भी मौजूद होगा, कानूगो भी, तहसीलदार भी, ADCR भी, AC भी, तो एक ही छत के तले उसका काम तेजी से हो जाएगा। साइल को जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा। सर, अफसरान के मुताल्लिक तमाम साइलिन के मसाइल सुने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर कमिश्नर जावेद अख्तर सुर्ख फीता कल्चर के खात्मे बारे मुतहरिक हैं। कमिश्नर की हिदायत पर डिवीजन में महीने के पहले रोज रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियां लग गईं। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद का तहसील ऑफिस में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का अचानक दौरा। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि वजीर आज़म के ओपन डोर पॉलिसी विजन के तहत काम कर रहे हैं। अवाम के लिए फर्द मिल्कियत और विरासत के हसूल का अमल सहल बनाया जा रहा है। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर का कहना है कि पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस में अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। मजीद हमें बता रही हैं रज़ा मलिक। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का विजन रेवेन्यू से जो मसाइल हैं एक ही छत के नीचे हल करने के हवाले से जो अवामी खिदमत कचहरियाँ जो हैं उनका सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है पूरे सूबा पंजाब में और डिवीजन मुल्तान में भी। आज तमाम अजला में जो है वो इस तरह की जो खुली कचहरी हैं लगाई गई हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू से लेके पटवारी तक जो है वो एक ही छत के नीचे मौजूद है और नताइज भी फौरी फराहम किए जा रहे हैं। लोगों के दरीना मसाइल भी
हल होना शुरू हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर। सर, पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस मिसाल, आप पहुंचे तो आपको भी तारीफें तो अभी से मौसूल होना शुरू हो गई, कामयाबी जो सिलसिला शुरू किया, तो किस तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से इसका इम्पैक्ट आएगा और ये सिलसिला कैसे कंटिन्यू रहेगा और लोगों को इसकी अवेयरनेस जो है वो कैसे होगी? जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि पंजाब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का ये ना सिर्फ उनका ये विजन है उनका, बल्कि एक मिशन है कि जो लोगों तक जो सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की, पब्लिक सेक्टर की, वो उन तक पहुंचाई जाएं। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक बैकबोन है एडमिनिस्ट्रेशन की, और लोगों के जो मसाइल हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें वरासत है, उसमें उनके फ़र्द की इजरा है, उनकी पार्टीशन के केसेस हैं, उनकी सेल है, परचेज़ है, उनकी मैनेजमेंट है। तो अभी जैसे कि मैं एक साइल अभी जैसे कि अब आए हुए थे कि वो कह रहे थे कि मैं 1.5 महीने से छांट मैंने अपनी प्रॉपर्टी की बनवानी थी और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी थी, और अभी वो कह रहा था कि 1 घंटे में मेरा सारा काम हो गया। तो ये वज़ीर आला साहब ने पटवारी से लेकर जो कमिश्नर तक, मैं अब आपके सामने खड़ा हूँ, जितनी भी हायरार्की है वो एक जगह, एक छत के नीचे तमाम की तमाम मौजूद है। बल्कि ना सिर्फ वो मौजूद है, बल्कि हमारी जितनी भी मेन ब्रांचेज हैं जहां लोग आते हैं, जैसे असला ब्रांच है, आपकी डोमिसाइल ब्रांच है, आपकी नकूल ब्रांच है, आपका जो ये DLR है, प्रॉपर्टी के एक्सचेंजेस हैं, वो तमाम के तमाम इस वक्त लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये इनिशिएटिव ना सिर्फ मुल्तान डिवीजन में है, बल्कि ये जैसे आपने खुद ही कह दिया कि ये पूरे पंजाब में है। और इंशाअल्लाह ताला ये हर महीने की जो पहला वर्किंग डे होगा, पहले ये ख्याल था कि हर महीने के यकम को, लेकिन हो सकता है कोई इतवार आ जाए, तो इसलिए लोगों को प्रॉपर जो है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फैसला ये किया गया है कि हर महीने की जो पहले वर्किंग डे होगा उसमें तमाम तहसीलों में ये रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियाँ लगाई जाएंगी। लोगों के मसाइल हल किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रज़ा मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर का रुख करते हैं। बहावलपुर में भी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। मजीद हमें बता रहे हैं महमूद ज़हीर। महमूद बताएगा। को सबसे ज़्यादा जो मसाइल का सामना करना पड़ता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करना पड़ता है, और इस वक्त आवाम की खिदमत के लिए रेवेन्यू के हवाले से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसको सुपरवाइज कर रहे हैं इस वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू है शाहिद इमरान मार साहब। उनसे जानते हैं, सर क्या इस तरह की खुली कचहरी से कुछ आवाम को फयूज़ व बरक़ात मिलेंगे, कुछ फ़ायदे होंगे, या ये भी रस्मन नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन की तरह की महफिल होगी? थैंक यू वेरी मच जी। ये बिल्कुल इस तरह नहीं है। ये बिल्कुल जो हमारे सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो डायरेक्शन पे हर माह की जो पहली तारीख है, फर्स्ट जो है डेट ऑफ एवरी मंथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ADC रेवेन्यू के अंडर और तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर्स के अंडर जो है वो रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी के नाम से जो गवर्नमेंट ने सिलसिला शुरू किया, उसके सिलसिले में आज पहला दिन है हमारा। और ये हमारा जो सब रजिस्ट्रार सिटी सदर और तहसीलदार सदर सिटी के जो ऑफिस हैं, यहाँ पे हम बैठे हैं, जो मेन शहर के अंदर जो पुराना हमारे ऑफिस है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आवाम का रश होता है। और अभी आप देख रहे हैं सुबह 10 बजे का टाइम था और हम एग्जैक्ट 10 बजे यहाँ पे मेरे साथ ADC जी साहब भी आए हुए हैं, मैं हूँ, AC सिटी है, AC सदर है, हमारा पूरा स्टाफ जो रेवेन्यू का है, तहसीलदार साहबान, गिरदावर, पटवारी साहबान, उसके अलावा हमारे राजी रिकॉर्ड सेंटर के SCI DLR साहबान मौजूद हैं। और अभी तक तकरीबन हमको 33 के करीब एप्लीकेशन जो है वो उनको रिसीव कर चुके हैं, जिसमें से 16 के करीब मौके पे जो उनके इशूज़ हैं, जैसे सब रजिस्ट्रार में रजिस्ट्री का इशू था वो रिजॉल्व किया। 2 DLR सिटी के जो है वो इंतकालात नहीं हो रहे थे, उनका कोई इशू आ रहा था, वो फौरी मौके के रिजॉल्व करवाए। मेरे अपने ऑफिस के रिलेटेड एक इशू था, उसको फौरी तौर पर रिजॉल्व करवाया। AC सदर के रिलेटेड 3-4 इशूज थे, उनको मकसद मैं समझ रहा हूँ आपका यही के मसाइल हल किए जा रहे हैं। महमूद ज़हीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी से निकाल दिया दोनों MPs को बगैर इजाजत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने के इल्जाम पर पार्टी से निकाला गया है। मुस्लिम लीग नून से निकाले गए 5 MPs में से 2 का ताल्लुक खानेवाल से है। निशाद अहमद खान डाहा और फैसल नियाजी MPA मुस्लिम लीग नून ने कुछ रोज कबल वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की थी। मजीद बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोर कमेटी ने इस हवाले से एक्शन लिया था कि खानेवाल से मुंतखब होने वाले मुस्लिम लीग नून के टिकट पर हाजी निशाद अहमद खान डाहा
اور فیصل اکرم خان نیازی نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی تھی، جس میں 5 MPs شامل تھے۔ تو پہلے مرحلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے انہیں شوکات نوٹس جاری کیے گئے تھے اس ملاقات کے بعد، اور پارٹی رکنیت سے معطل کر دیا گیا تھا۔ اہم یہ ہے کہ ان کے جواب فائل ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ آج فیصلہ دیا گیا، جس میں 5 MPs کو جو ہے وہ ان کی پارٹی سے نکال دیا گیا، جن کے میں سے 2 کا تعلق نجات احمد خان رہا اور فیصل اکرم نیازی کا تعلق جو ہے وہ خانے وال سے ہے۔ جی، دونوں MPs کو بغیر اجازت وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کرنے کے الزام پر پارٹی سے نکالا گیا ہے۔ ندیم مغل آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ تیز گام حادثے کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ AGM کمیٹی نے پرانی رپورٹ پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ شیخ رشید کی بنائی گئی AGM کمیٹی کی رپورٹ کے بعد بھی تیز گام حادثے کی وجوہات سامنے نہ آئی۔ مزید بات کریں گے سعید احمد سعید سے۔ سعید بتائے گا۔ تیز گام حادثے کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ ایک سال گزرنے کے باوجود جو معمہ ہے وہ حل نہیں ہو سکا۔ وفاقی وزیر ریلوے رشید احمد کی جانب سے 3 AGM پر مشتمل کمیٹی تھی، وہ تشکیل دی گئی تھی، جس نے ایک رپورٹ ہے مرتب کرنے کے بعد چیئرمین ریلوے کو ارسال ہے وہ کر دی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تینوں AGM جن میں AGM آئی، AGM میکینیکل اور AGM ٹریفک شامل تھے، ان کی طرف سے ایک تفصیلی رپورٹ ہے وہ مرتب کرنے کے بعد جو ہے وہ جمع کروائی گئی ہے، اور اس رپورٹ کے اندر FGIR کی رپورٹ کے اوپر تحفظات ہیں وہ ظاہر کیے گئے ہیں، اور رپورٹ کے میں اندر جو سفارشات پیش کی گئی ہیں اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ FGIR کی رپورٹ کو چیلنج ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن وزارت ریلوے کی ہدایات کے اوپر اس رپورٹ کا مشاہدہ کیا گیا، اس کے بعد سفارشات ہیں وہ پیش کر رہے ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ FGIR رپورٹ کے اندر اور جو جائے وقوع سے حادثے کے موقع پر شواہد اٹھے گئی ہے اور شاہدین کے جو بیانات تھے اس کے مطابق جو یہ حادثہ ہے یہ گیس سلنڈر پھٹنے سے ہوا، لیکن FGIR نے اس تمام حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے رپورٹ ہے وہ مرتب کی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ FGIR کی رپورٹ کو CEO ریلوے کو بھیجنا ہے وہ لازمی ہوتا ہے، جو کہ نہیں کیا گیا۔ FGIR کی طرف سے موجودہ CA کو جو اس حادثے کی رپورٹ کی کاپی ارسال نہیں کی گئی، اور ڈائریکٹلی جو رپورٹ تھی وہ چیئرمین ریلوے کو ہے وہ ارسال کی گئی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹیکنیکل معاملے پر FGIR کو ریلوے کے اندر جو ایکسپرٹس کی خدمات لینا ہے وہ ضروری ہوتا ہے، جو کہ اس معاملے پرانی رپورٹ پر کئی سوالات اٹھ گئے ہیں۔ سعید احمد سعید آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بہاولپور میں بھی اوگرا کے نوٹیفیکیشن کے بعد LPG گیس کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق ہو گیا ہے۔ مزید ہمیں بتا رہے ہیں محمد امین۔ بالکل LPG صارفین کے لیے بری خبر یہ ہے کہ اوگرا کی جانب سے نوٹیفیکیشن کے بعد پنجاب بھر کے دیگر شہروں کی طرح بہاولپور کی مارکیٹ میں بھی جو LPG کی قیمتیں ہیں وہ ظاہری بات ہے بڑھیں گی۔ تو نئے جو قیمتیں ہیں وہ 36 روپے جو گھریلو سلنڈر ہے 12 کلو والا وہ 36 روپے اس کی قیمت بڑھی ہے، اور جو کمرشل سلنڈر ہے اس کی 140 روپے جو ہے وہ قیمت بڑھی ہے۔ سوال سے یہاں پر صارفین بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا LPG گیس ایک بار پھر مہنگی ہو گئی ہے، کتنے برے اثرات ہو رہے ہیں عام شہری پہ؟ بات جی، ہم تو ہر چیز کے اوپر مہنگائی بڑھ رہی ہے اس ٹائم، چینی بھی بڑھ رہی ہے، گھی بھی بڑھ گیا ہے، رہ گئی تھی LPG وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ اب بندہ غریب آدمی جائے تو جائے کہاں؟ مشکلات ہیں بہت زیادہ، بالکل عام شہریوں کو مشکلات ہیں۔ آپ بھی یہاں پر گیس بھروانے کے لیے ہیں، اب یہ جو سلنڈر ہے یہ 36 روپے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، کمرشل کی بھی LPG اضافہ ہو گیا ہے، کیا کہیں گے؟ افسوس ناک ہے جی، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے شاید LPG کا بھی جب نوٹس لے لیا ہے تو وہ جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اس کی قیمتیں آسمانوں کو ٹچ کرتی ہیں۔ بس یہ کہوں گا کہ پاکستانی عوام پر رحم کر دیں، ٹھیک ہے، کوئی ایک چیز چھوڑ دیں جس پر پاکستان کا انحصار ہو اور آپ اس کا نوٹس نہ لیں پلیز، تاکہ وہ سستی رہے، ٹھیک ہے۔ عوام بہت مشکل میں ہے، ہر محب وطن انسان اس ٹائم عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ محمد امین آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ تعلیمی بورڈ کی جانب سے میٹرک کے طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے جائیں گے، مزید بتا رہی ہیں الشبہ آصف۔ کل 2015-16-17 کے میٹرک کے سٹوڈنٹس جن کے بے فارم یا ان کی کسی بھی چیز میں مسئلہ تھا جس وجہ سے ان کو لیپ ٹاپ نہیں مل پایا تھا، آج بورڈ آفس میں ان کو لیپ ٹاپ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 700 سے زائد سٹوڈنٹس ہیں جن کو آج لیپ ٹاپ تقسیم کیا جائے گا۔ میرے ساتھ مزید ایک طلبہ موجود ہے، محسن علی ان کا نام ہے، ان سے جان لیتے ہیں ان کو لیپ ٹاپ مل گیا ہے، کیسا لگ رہا ہے اتنے طویل عرصے کے بعد لیپ ٹاپ ملا؟ جی بہت خوشی ہو رہی ہے، ہمیں لیپ ٹاپ مل گیا، جو ہماری محنت تھی اس کا ہمیں صلہ ملا ہے۔ تو کافی عرصے سے ہم لوگ اس کی تگ و دو میں لگے ہوئے تھے کہ ہمیں لیپ ٹاپ ملے۔ بورڈ آفس بھی آتے تھے، انہوں نے ہم سے 300 کا پہلے چلان بھی ہم سے لیا ہوا ہے، تو اس کے باوجود بھی لیکن پھر بھی نہیں ملا۔ پھر ہم نے کیس کیا تھا کورٹ کے ذریعے، تو اس کے بعد آپ کی کس چیز میں مسئلہ تھا؟ میرے CNIC نمبر میں مسئلہ تھا، وہ اسکول والوں کی طرف سے غلطی ہوئی تھی، تو جس کے بعد انہوں نے ہمیں لیپ ٹاپ نہیں دیا تھا، تو وہ ہمارا اب کلیئر ہوا ہے مسئلہ، لیکن کورٹ کے ذریعے ہوا ہے، تو اس کے بعد اب انہوں نے ہمیں الاؤ کیا کہ ہم لیپ ٹاپ لیں۔
जी बिल्कुल, जिन स्टूडेंट्स के CNIC बे फॉर्म में या किसी भी किस्म की डिग्री में मसला आ लैपटॉप रहा तकसीम किए गए हैं तलबा और तालिबात में। बहुत शुक्रिया अलिशबा आसिफ, आप हमें अपडेट कर रही थी। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।